بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، ان کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ قابل تعریف ہیں۔ تو انسان کے اندر ایک صفت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی محتاجگی کا اظہار بندہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں سے اگر آدمی لاپرواہی کا اظہار کرے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو بھی نعمت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے تو انسان دل کے اندر سے بھی یہ سمجھے اور زبان سے بھی یہ کہے کہ مجھے اس میں سے ہر چیز کی ضرورت ہے، اس کی قدر کرے، اور اس بات کی کوشش کرے کہ جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کوئی چیز ضائع نہ ہو، استعمال میں آئے۔ مثال کے طور پہ کھانا کھا کے ہم فارغ ہوتے ہیں، تو جب کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو منہ کے اندر کچھ نہ کچھ اجزاء باقی ہوتے ہیں، جو چیز ہم نے کھائی ہے اس کے اجزاء باقی ہوتے ہیں۔ اب کھانے کے بعد یہ ہے کہ بھئی منہ کو صاف کرنا سنت ہے، اس لیے کہ اگر کلی نہیں کریں گے تو منہ میں بدبو پیدا ہوگی، اور یہ بات درست نہیں ہے، گندگی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اچھی طرح منہ کو صاف فرماتے تھے، کلی فرماتے تھے، تاکہ منہ میں بدبو پیدا نہ ہو۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے اور اس کے فوراً بعد ہم نے منہ میں پانی کو گھمایا، کلی کی، اور اس پانی کو باہر پھینکا تو اس پانی میں غذا کے بہت سارے اجزاء چلے گئے۔ تو اس لیے ایک کام یہ کریں کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر اس پانی کو منہ میں اچھی طرح سے گھمائیں، تاکہ پورے منہ کے اندر جتنے غذا کے اجزاء موجود ہیں وہ سب اس پانی میں آ جائیں اور اس پانی کو نگل لیں، تاکہ غذا کے کچھ بھی اجزاء ضائع نہ ہو۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی محتاجگی کا اظہار ہے کہ اللہ، جو آپ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے مجھے اس کی سخت ضرورت ہے، میں اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، میں اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کوئی چیز، خاص طور پہ پینے کی چیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائے پئیں گے یا کوئی جوس پئیں گے تو آخر میں تھوڑا سا بچا دیں گے۔ تو بھائی اس بچانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ کہ ضائع ہوگی، جب اس کو دھوئیں گے تو اس کو پھینک دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت سے لاپرواہی کا اظہار کیا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے اللہ، مجھے اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ بلکہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ آخر میں تھوڑا سا پانی اس گلاس میں یا اس کپ میں تھوڑا سا پانی ڈالو اور اس کو اچھی طرح ہلاؤ، تاکہ اس میں جو نعمت کے اجزاء ہیں وہ بھی پی لو۔ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پھلوں کا جوس ہوتا ہے اس کے بہت سارے اجزاء گلاس کی دیواروں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا جیسے لسی پئیں گے تو اس کے بہت سارے اجزاء دیواروں پہ، گلاس کی دیواروں پہ لگے ہوئے ہوں گے۔ تو یا تو اس کو انگلیوں سے صاف کریں یا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح ہلائیں اور پھر اس کو پیئیں کہ اللہ، یہ جو آپ نے نعمت دی ہے نا، اس کے قطرے قطرے کا میں سخت محتاج ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں اکثر خواتین کیا کریں گی کہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں مثلا پتیلے سے سالن نکالا کسی ڈش کے اندر، اب پتیلے کی دیواروں میں اور پیتے پہ کافی سارا سالن لگا ہوا ہے، کم از کم آدھی روٹی کا، ایک روٹی کا ہو، اٹھا کے اس کو سنک میں پھینک دیا۔ اب بس وہ دھلے گا، سب گٹر میں چلا جائے۔ کوئی بھی میٹھا کھائیں گے، کسٹرڈ کھائیں گے یا کوئی ایسی چیز کھائیں گے، کھیر کھا لی یا ربڑی، اب اس کو جب آخر میں پیالی میں اس کے اجزاء لگے ہوئے ہیں، بس چمچے سے کھا لی، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے لاپرواہی کا اظہار، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بعض اوقات الفاظ بھی آدمی ایسے استعمال کرتا ہے، ایک آدمی کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے نا، اس کو تنخواہ کی ایک مقدار، رقم کی ایک مقدار ملتی ہے، وہ کہتا ہے آپ کے ان پیسوں سے میرا کیا ہوتا ہے؟
پھر اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت لے لیتے ہیں، پھر اسے پتہ لگتا ہے کہ ان پیسوں سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لاپرواہی کا اظہار۔ کبھی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے، بیوی کبھی شوہر سے کہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو لے لیتے ہیں، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہ میں نے چند مثالیں عرض کی ہیں، اور مثالیں آپ خود بناتے جائیں کہ کوئی بھی ایسا جملہ ہماری زبان سے ادا نہ ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کسی بھی نعمت کی طرف سے لاپرواہی کا اظہار ہو رہا ہو، نہ ہمارے دل کے اندر یہ بات ہو، نہ ہمارے کسی عمل سے یہ بات ظاہر ہو، بلکہ ہماری ہر بات سے، ہر جملے سے، ہمارے دل میں، ہمارے ہر عمل سے یہ ظاہر ہو کہ اللہ آپ نے جو جو نعمت عطا فرمائی ہے مجھے اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔